شہریار رفیجی صاحب، جو کچھ ہوا اب 6 مئی سے لے کر اب تک، وہ اللہ نے پاکستان کا سر فخر سے دنیا میں بلند کیا، تو سب سے بڑا تو شکر اسی اللہ کا ہی ادا کرنا چاہیے. لیکن جہاں آج کھڑے ہیں، آئندہ کی راہ کیا ہے؟ یہ کچھ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ سے ہماری کوئی دوبارہ دوستی ہونے لگی ہے؟ کوئی اس کے ریجنل ایسے فورن پالیسی گولز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جپھی ڈال رہا ہے؟ کیونکہ ماضی ہمارا کچھ ایسا ہی. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. تمام تعریف رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ابھی آپ نے کہی اور مصدق بھائی نے اینڈ پہ کہی، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. گلوبل پرسیپشن جو ہندوستان کا جو ایک مت تھا وہ چکنا چور ہو گیا الحمدللہ. انہوں نے جس طریقے سے دنیا کو دھوکے میں رکھا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے، ہر وہ کام کیا جو کہ کسی بھی ریاست کے لیے ان کی بنیادی اور انسانی حقوق کی پامالی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہندوستان نے کیا. ویزا وی مائنورٹیز، ریجنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ جھوٹ بولا، غلط ہر جگہ انٹرفیئر کیا، ٹارگٹ کلنگ کی. کینیڈا، پاکستان، ہر طرف گئے اپنے مفادات کو. پھر اس نے وہ جو ہندوستان کا جو پرسیپشن بنائی گئی تھی، رائزنگ اینڈ شائننگ اینڈ انکریڈیبل انڈیا، وہ الحمدللہ 10 مئی کو اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا. لیکن اب ہم نے شکر کرنے کے بعد اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. نمبر 2 ہم نے کسی بھی ایسی بات میں نہیں آنا کہ فلانا ہماری مدد کے لیے آئے گا، یہ ہوگا یا وہ ہوگا. ہماری مدد صرف اللہ کرے گا. ہم نے سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے. کسی ساتھ میں بیڑی بیڑے کا انتظار نہیں کرنا. نہیں، ہم نے سیلف ریلائنس، اکنامکلی ڈیپینڈنٹ، کی ناٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ. ہم نے معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، پارلیمان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو، پاکستان کی تمام اکائیوں کو، پاکستان کے باسیوں کو اونرشپ دینی ہے. وہ لوگ جو اسی طرح ایک 9 مئی بھی ہوا تھا اور ایک 9 مئی میں ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا تھا، وہ جوان کھڑے ہوئے سب ایک قوم. اور 8/10 کے ڈیتھ سیل سے بھی میسج ہندوستان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، ان فیور آف ایران. صرف آپ کو میسج یہ ہے پوری قوم کو اور پاکستان کی ڈیسیجن میکرز کو کہ خدا را ایوری تھنگ اسٹارٹ اینڈ اینڈز ایٹ اس. پاکستان سے ہر چیز شروع ہو کے پاکستان پہ ختم ہوگی. ہم نے پاکستان کے اندر یکجہتی، اتفاق، اتحاد، اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور ایک اور چیز، اگر کوئی اس چکر میں ہے کہ راہل گاندھی کانگریس کیا کہہ رہی ہے، بی جے پی کیا کہہ رہی ہے، وہ ازلی ہمارے دشمن ہیں. ان کی اپوزیشن کیا کہتی ہے، ان کی ٹریجری بینچز کیا کہتے ہیں، اس پہ ہم نے فوکس نہیں کرنا. ہم نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ہمارے جو مفادات ہیں، ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، اس کو ہم نے کیسے پروموٹ کرنا ہے، ان کو کیسے اچیو کرنا ہے. دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات اس ٹائم پہ جو سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مودی بی جے پی اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے میرے منہ میں خاک خدا نہ خواستہ کوئی حرکت کرے گا. بالکل کرے. اس کے لیے کرے گا. اس ملک کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے ڈس ایگری کرے، کوئی کچھ کرے، انگیج کریں. کوئی آپ سے این آر او نہیں مانگ رہا، کوئی آپ سے کوئی اور انڈیو فیور نہیں مانگ رہا. خدا کا واسطہ ہے، جتنے پاکستانی افواج پاکستان کے ہیں، جتنے پاکستانی اس وقت جو اقتدار میں ہیں، چاہے وہ صوبوں میں چاہے وفاق میں، اتنے ہی پاکستانی بلوچ ہیں، اتنے ہی پاکستانی قبائل ہیں، اتنی پاکستان کے تمام فیڈریٹڈ یونٹس کے پاکستانی ہیں. انگیج کریں، ان سے بات کریں، بیکاز پاکستان جب متحد ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، میرے بچے متنفر ہو گئے تھے 10 مئی سے پہلے. خدا کی قسم ایک نئی سپرٹ، ایک نئی روح پھونکی اللہ نے. میں ان کی ڈیسیجن میکر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک پر اور اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کریں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ، جب آپ گھر سے مضبوط ہوں گے نا، جب یہ یونائٹڈ ہوگا، یو کین ٹیک اینیمی ہیڈ آن. جب یہ انگلی الگ الگ ہوں گی نا تو اپنا نقصان ہوگا. خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل بڑا رکھتے ہیں، اور بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں، گارنٹرز بھی نہ ڈھونڈیں. آئی ہیو دا مورل کریج. بات کریں، اس سے بات کریں جو میٹر کرتا ہے اور جس کا نام عمران خان ہے.